آپ نے جو ہے وہ بڑی مفصل انداز میں اس پہ روشنی ڈالی. یہاں پر میں نے جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے صاحبزاد ہیں، جناب. انہوں نے ایک بار میرے سامنے کہا کہ علامہ اقبال کا یہ تھیسس تھا کہ تمام کے تمام انسان دوبارہ سے زندہ نہیں ہوں گے. وہ زندہ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیت کو پوری طریقے سے استعمال کیا ہوگا. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پار جو ہے اس انسان کو جو اللہ نے دی، چاہے لکھنے کی، کاشتکاری کی، یا اس نے اگر اس کو ایمانداری، خوش سلوبی سے استعمال کیا تو اسی کو دوبارہ زندہ کر کے حساب کتاب کیا جائے گا. اس بات سے جو ہے وہ آپ اتفاق کرتے ہیں یا اس اگر علامہ اقبال صاحب کے بیٹے نے علامہ صاحب کی ایک تھیسس کے بارے میں بات کی ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی گراؤنڈز ہوں گی یہ بات کہنے کی. میں تو علامہ اقبال صاحب کی زندگی میں اس دنیا میں نہیں تھا. جی میں نے علامہ اقبال کو جانا ہے ان کے افکار سے. جی میں شاید اس سے I may find it difficult to agree with this point. جی سر، آگے بڑھیں سر. جناب. 12 جون 1944 تھا جب اس دنیا نے آپ کو محسوس کیا، اب اس کائنات پہ آئے. وہاں سے لے کر اب تک کچھ 76 کے قریب. لیکن علم، وسعت نگاہ، وہ عمر کا کون سا حصہ تھا سر؟ اور آپ نے ایسا کیا 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 جس کی وجہ سے یہ آپ کو عطا ہوا اور ہم جو ہے وہ راستہ نہیں اپنا پا رہے، ہم کم مائگی کا شکار ہیں؟ کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے سر؟ دیکھیے، یہ میں عذرا انکسار یا آؤٹ آف موڈیسٹی نہیں کہہ رہا. جی میں زندگی کی ایک بڑی حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ میں علم کی ہوا بھی نہیں پا سکا ابھی تک. یہ فیکٹ یہ ہے زندگی کا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک عالم کی پروجیکشن ہے، ایک علم والے کی، ایک صاحب علم کی پروجیکشن ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ سے یوں دے سکتا ہوں کہ آپ لاہور سے کراچی کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں بائی ریل. ٹرین ایک کھڑی ہے. جب تک آپ پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں آپ مسافر نہیں ہیں. ٹرین میں بیٹھ گئے، ٹرین موو بھی نہیں کی، وہ اپنی جگہ کھڑی ہے، تو لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ امین صاحب کراچی جا رہے ہیں، مسافر ہیں. جب تک کہ آپ کراچی منزل پہ پہنچ نہیں جائیں آپ مسافر ہیں. تو راستے میں جتنے اسٹیشنز آتے ہیں، جتنے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو وہ یہی سمجھیں گے آپ کراچی کے مسافر ہیں. یہ کوئی نہیں کہے گا کہ امین صاحب اپنی منزل کو چلے گئے. جی تو یہ تو شاید کہا جائے کہ میں علم کی جستجو رکھتا ہوں، سیکر ہوں، لیکن میں صاحب علم نہیں ہوں، کیونکہ علم کی ہوا بھی نہیں مجھے لگی. یہی ایک فرق ہے. یہ کس طرح سے میں ادھر کو متوجہ ہوا، اس میں شاید دخل میری والدہ کو ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جیسے ہر شخص کو اپنی والدہ سے بے پناہ پیار ہوتا، مجھے بھی ہے. ہم میں سے ہر آدمی لاشعوری طور پر اپنی والدہ کو آئیڈیلائز کرتا ہے. تو یہ شرف میری والدہ کو حاصل تھا
کہ وہ بڑی عبادت گزار اور نیک خاتون تھیں. تو ادھر کو متوجہ ہونے کا کریڈٹ سارا میری والدہ کو شاید جاتا ہے. سر والدہ کا تذکرہ کیا تو کوئی 3 سال پہلے میری والدہ کا انتقال ہوا. ان اللہ. میں جب ان کی تدفین کے بعد دعا کے لیے کھڑا ہوا تو میں بلینک ہو گیا سر کہ میں کیا مانگوں، کیونکہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بے شک. اور اگر میں اللہ سے پھر بھی وہی مانگوں تو میں کہیں ان کو کسی دائرے میں کھڑا کر کے خود سے گناہ گار قرار تو نہیں دے رہا. پھر میں نے آ کے غور بھی کیا سر کہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے ماں کا کہ ماں جب وہ ماں ہے اور تربیت اچھی کرتی ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. تو سر ماں کے لیے دعا کیا مانگنی چاہیے پھر؟ دیکھیے اس بات کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں جی. کہ ماں کی جنت تو مشروط ہے ان کے اعمال سے، لیکن اولاد اگر ماں کی خدمت کرتی ہے اور ماں کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی وہ ماں کی خدمت بدستور کرتی ہے بشکل دعائے مغفرت، تو اولاد کے لیے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ ماں کے قدموں تلے جو جنت ہے وہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ماں کی اگر خدمت کر رہے ہیں تو وہ جنت ہماری ماں کے قدموں تلے ہی ہے. لیکن والدہ کے لیے دعائے مغفرت ہم پہ فرض ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہے کہ والدین کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے رہیں. اگر اللہ نے ایسے وسائل عطا فرما دیے ہیں تو ہم ان کے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھی قائم کر دیں جو ساری عمر انہیں ثواب ملتا رہے. درست کہا. سر اب ہم آتے ہیں کردار سازی کے ٹاپک کے اوپر. انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ جن حالات میں پیدا ہوتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے وہ وہی اپناتا ہے. اگر ایک انسان ایسے معاشرے میں پیدا ہوا ہے جہاں مال کی ہوس بہت زیادہ ہے، کمپٹیشن آپس میں بہت زیادہ ہے، مسلکی تفرقہ بہت زیادہ ہے، انٹرپریٹیشن میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے ویسا بن رہا ہے، تو وہ پھر گناہ کا ذمہ دار کس طرح ٹھہرا؟ یہ معاملات اس وقت تو کاؤنٹ ہوں گے جب تک کہ بندہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا، جب تک بالغ نہیں ہے. اس وقت تک اس کے ایلڈرلی لوگ جو ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، ان پر فرض ہے کہ اس کو راہ حق دکھائیں. اگر ان کو بھی یہ شعور ہے سر تو اگر ہو تو. لیکن بالغ ہو جانے کے بعد خود اس پر فرض ہو جائے گا کہ وہ بھی حق کی تلاش کرے. تو راہ حق تلاش کرنا اس کی ڈیوٹی ہے جو پوری نہیں کر رہا. جس معاشرے میں پیدا ہوا ہے، یہ بات تو ہندو کا بچہ بھی کہہ سکتا ہے، جی. بت پرست کا بچہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی، جس معاشرے میں آنکھ کھولی، وہاں میں نے بت پرستی دیکھی، تو میرا کیا گناہ اس میں. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر وہاں تک اس کے کوئی پیغام نہیں پہنچا پا رہا تھا جو کہ مسلمان کو چاہیے کہ پہنچائے، تو بالغ ہونے کے بعد خود اس کا فرض تھا کہ وہ حق کو دیکھتا، جبکہ اس کی ایکسیس تھی تمام معلومات تک جو اویلیبل ہیں مختلف ذرائع سے، تو اس کو خود حق کو پہچاننا چاہیے تھا. اسی طرح مسلمان معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے، جب وہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے تک تو وہ بہت سی تعلیم حاصل کر چکا، کتابوں میں تو صحیح باتیں لکھی ہیں،
وہاں کسی میں ہوس کو اچھا نہیں کہا گیا، وہاں گناہوں کو اچھا نہیں کہا گیا. تو اس نے پڑھا تو ہے کلاس 1 سے لے کے جب تک بالغ ہوا ہے، اس نے تو درست باتیں پڑھی ہیں. تو پھر اس کا اپنا فرض ہو گیا کہ جو باتیں اس کو درست سکھا دی گئی تھیں، پڑھا دی گئی تھیں، باوجود اس کے کہ وہ سمندر میں رہ رہا تھا، لیکن اس کا فرض بنتا تھا کہ کوشش کرتا کہ میں اس سمندر کے پانی میں ڈوبوں نہیں، میں اس سے علیحدہ ہو کے تیر لوں. تو یہ اس کی اپنی ڈیوٹی بھی بنتی تھی. لیکن یہ آپ نے بات بڑی صحیح کہی ہے کہ معاشرہ بہرحال اپنا ایک اثر رکھتا ہے ہر انسان پر، بہت سی مجبوریاں آتی ہیں. تو اس اجر تو اسی چیز کا ہے کہ جب آدمی ان مجبوریوں کے خلاف لڑتا ہے، ان ٹیمپٹیشنز کے اگینسٹ اسٹینڈ کر جاتا ہے اور اپنے آپ کو جھکنے نہیں دیتا، اسی کا اجر پاتا ہے. آپ نے اپنی گفتگو کے شروع کے حصے میں کہا کہ قرآن جیسے چارٹر کے طور پہ یا انسانی معاشرے کے مینول کے طور پہ ہمارے سامنے ہے، وہ تو ایک معاشرہ ہی تخلیق کرنے کے لیے کہتا ہے. اس پہ ایک اور سوال سر ذہن میں جنم لیتا ہے. انسان جب یہاں دنیا میں آیا تو اس کے پاس 2-3 انسٹنکٹ تھی جس کو جبلت ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں تجسس بھی تھا، جس میں پرستش عبادت گزاری بھی تھی. لیکن اس کے پاس پیغام نہیں تھا اور اس نے کائنات کے اندر ڈیزاسٹرز کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھ سے نادانی نہ ہو جائے الفاظ ادا کرتے ہوئے، تو میں ذرا احتیاط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 1,24,000 پیغمبر کی ایک لڑی لے کر آئے جس میں 4 کتابیں بھی ہم پہ نازل کی گئی ہماری آسانی کے لیے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی امتحان ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہماری مدد کو انسان بھیجتے ہیں، شعور بھیجتے ہیں، علم بھیجتے ہیں. تو امتحان درکار ہے اگر اور خود سے تلاش کرنا ہے تو پھر یہ مدد کیوں؟ اور یہ مدد ہے تو پھر ہماری سمجھ اس تک پہنچ کیوں نہیں پا رہی؟ یہ 2 سوال ہیں سر. دیکھیے جناب، حضرت آدم علیہ السلام سے ابتدا ہوئی ہے. جی وہ پہلا پیغام لے کر آئے تھے. فرق کیا تھا کہ اس وقت کا انسان، اس کی جو ذہنی ڈیولپمنٹ تھی، جو ذہنی معیار کے لیجیے یا ذہن کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، اس کا جو لیول تھا، وہ پیغام اسی کے مطابق تھا. جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر آتے رہے، اپنے اپنے دور کی ذہنی معیار کے مطابق پیغام لاتے رہے، کیونکہ خود رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی کا فرمان یہ ہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرو. تو رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات قطعی نہیں کہیں گے جس پر خود عمل نہ ہو رہا ہو. تو پیغام جو آتا رہا وہ اس وقت کے ذہنی ڈیولپمنٹ کے حساب سے آتا رہا. جو جو انسانی ذہن ڈیولپ ہوتا چلا گیا، پیغام ایڈوانس ہوتا گیا. 4 کتابوں کے علاوہ مختلف پیغاموں پر صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، جی وہ بھی اللہ ہی کا پیغام ہے. تو 3 کتابیں پہلے آ گئیں، پھر آخری کتاب آ گئی، اور یہاں آ کے دین مکمل ہو گیا. اور رب نے فرما بھی دیا کہ آج میرا دین مکمل ہو گیا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک کے لیے. سلسلہ ختم، کیونکہ دین مکمل ہو چکا. جی اس وقت تک انسانی ذہن کی سطح اتنی بلند ہو گئی تھی کہ وہ پورے پیغام کو سمجھ گیا. وہ
ایک بات جو آپ نے فرمائی وہ میں تھوڑا سا اس کو، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں اس کو تبدیل پلیز سر، پلیز کرنا چاہوں گا. پلیز سر. یہ امتحان نہیں ہو رہا ہمارا. اگر یہ امتحان ہوتا تو آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہو جاتا کہ اگر امتحان ہے تو انویجیلیٹر ایک اسسٹنٹ کیوں ہمارے پاس بھیج رہا ہے کہ اس کا جا کے پرچہ حل کرا دو. امتحان نہیں ہے یہ، اصل میں فاؤنڈیشن تیار کرتا ہے. یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ بنیاد فراہم کر رہی ہے ہماری آخری زندگی کے لیے جو ابدی زندگی ہے. تو رب ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ یہ جو بنیادیں یہ قائم کر رہا ہے اپنی ابدی زندگی کے لیے وہ صحیح کر لے. تو یوں وہ پیغمبر بھیجتا رہا کہ یہ بھٹکے نہیں، ان کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں ان کو صحیح رکھا جائے. وہ رحیم و کریم ہے، بڑا مہربان ہے اپنے مخلوق پہ. تو وہ تو کسی طرح چاہتا ہی نہیں کہ اس کے مخلوق میں ایک آدمی بھی کسی طرح بھٹکے. تو وہ ہمیں کبھی پیغام کے ذریعے سے جگاتا رہتا ہے، کبھی جھٹکے دے کے جگا لیتا ہے. تو جگاتا ہے کیونکہ میں اسی لیے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ زندگی ہماری آخرت سے زیادہ اہم یوں ہے کہ ہماری آخرت کا انحصار ہی اس زندگی پر ہے کہ یہاں جو کچھ ہم کر جائیں گے اس کا پھل ہم پا لیں گے آخرت کی زندگی میں. تو اگر یہاں کی زندگی ہم نے اچھی گزار لی، اچھی اس سینس میں کہ جیسے اللہ نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں ہماری یہ زندگی ان پیرامیٹر کے مطابق ہے، تو آخرت کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی، ہماری ابدی زندگی. تو یہ بنیاد ہے آخرت کی زندگی کے لیے، یہ بنیاد فراہم کرے گی، امتحان نہیں ہے. اس سوال کا حل بھی ہو گیا. یہاں پر یہ آتا ہے کہ انسانی دماغ جو ہے اور انسان کو دیا ہوا اختیار اور ارادہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ بنتا ہے. اگر کائنات کے اندر انسان نے خود کو پھیلایا تو کیا یہ اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے یا اس نے خود یہ سٹیٹس حاصل کیا؟ کیونکہ دماغ کی طرف دیکھا جائے تو بندر ایک ہے جس کے پاس 2 دماغ ہیں. ایک من کی، شاید میرا تلفظ ٹھیک نہ ہو سر اس کی پروننسیشن میں، ویل ہے جو انسانی دماغ سے زیادہ، اس کا دماغ 5.5 زیادہ چلتا ہے. تو یہ جو اشرف المخلوقات ہونا ہے یہ انسان کو اختیار اور ارادے کے ساتھ ودیت کر دیا گیا، یا اس نے آہستہ آہستہ جب وہ سٹیج حاصل کی جس میں وہ پیغام ہمیں سمجھاتا رہا تو اس سے جب وہ سٹیج حاصل ہوئی تو اس کا ادراک بھی دے دیا گیا کہ آپ اشرف المخلوقات ہو؟ اشرف المخلوقات یہ ڈے 1 سے تھا، جی. اپنی تخلیق سے ہی تھا. اس کی وجہ ہے کہ بابا آدم کو جب تخلیق کیا گیا تو رب نے یہ فرشتوں کے سامنے فرما دیا کہ یہ میرا زمین پر خلیفہ ہے. درست. تو جو رب کا خلیفہ ہے، رب کا نمبر 2 ہے زمین پر، تو وہ آٹومیٹیکلی تمام مخلوق سے اشرف ہو گیا. تو اپنی تخلیق کے ٹائم سے ہی اشرف المخلوقات تھا. یہ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس دماغ ہے، دماغ تو سبھی مخلوق کے پاس ہے. ہاں، اس کو جو بطور خلیفہ اس کو جو عطا کیا گیا وہ آپ نے خود فرمایا، تو اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں پلیز. کہ 3 طرح کے اختیار اس کو دے دیے گئے، آزادی دے دی گئی. یہ اپنی سوچ میں آزاد ہے. میں کچھ بھی سوچوں، گناہ کا سوچوں، مجھے کوئی فرشتہ روکنے نہیں آئے گا کہ یہ نہ سوچو. میں آزاد ہوں. میں اپنے ارادے میں آزاد ہوں.
گناہ کا ارادہ کرتا ہوں کوئی فرشتہ مجھے منع نہیں کرتا. میں اپنے ایکشنز میں آزاد ہوں. مجھے چوری کرتے ہوئے کوئی فرشتہ آ کے میرا ہاتھ نہیں روکتا کہ چوری مت کرو. لیکن مرنے کے بعد جب یوم حساب میں پیش ہوں گا تو مجھ سے حساب مانگ لیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی منسلک ہے ڈائریکٹلی اختیار کے ساتھ. جی جہاں اختیار نہیں ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. درست. اسی طرح جو رب تعالیٰ نے میرے لیے پیرامیٹر سیٹ کر دیے کہ ان حدود میں رہ لو تو فلاح پا جاؤ گے. باوجود ان تمام اختیارات کے اگر میں if I stay within that parameter اس کا ریسپیکٹ کرتا ہوں اور میں اسٹیپ اوور نہیں کرتا اس لائن کو تو سب خیر ہی خیر ہے میرے لیے. لیکن اگر میں کہیں اسٹیپ اوور کر رہا ہوں تو اس کو بھگتوں گا میں پھر. تو اشرف المخلوقات اس وجہ سے ہوں, اس لیے نہیں کہ میرے پاس دماغ ہے. اختیار اور ارادہ ہے اس لیے اشرف ہوں میں. اچھا سر, یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہیں کہ میں دیتا ہوں. ایک رزق, زندگی, موت, عزت, ذلت اور بصیرت, جسے ہم وزڈم کہتے ہیں. رزق جو ہے اس کا کیا آپ کی نظر میں مفہوم صرف انسان کی بنیادی نیڈ, بھوک, خوراک ہی ہے, یا رزق کو آپ اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں؟ جو مروجہ معنی اس کے لیے جاتے ہیں جی وہ تو لیے جاتے ہیں بھوک مٹانے کے ذرائع. لیکن اگر اس کو آپ اس کی گریٹر مطلب میں لے لیں تو وہ زندگی گزارنے کے ذرائع جی کو رزق کہیں گے ہم. یہ ضرور ہے کہ رزق رب عطا فرماتا ہے, 100% درست ہے. اور انسان مر نہیں سکتا جب تک کہ اپنی قسمت کا لکھا رزق وصول نہ کر لے. جی یہ بھی صحیح ہے, مرنے سے پہلے پہلے اس کو سب عطا کر دیا جائے گا. اب ایک چیز اس میں ایک سوال آ جائے گا. یہ یورپ میں ایک گیدرنگ تھی کافی وسیع, نوجوان بہت بڑی تعداد میں تھے اس میں. ایک برٹش بورن نوجوان مسلمان, اس نے مجھ سے ایک سوال کیا وہاں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ رزق رب کے ہاتھ میں ہے, وہ رازق ہے, وہ پالنے والا ہے, اور کیڑے میں بند, پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. تو پھر یہ ساری تگ و دو کیوں ہے؟ پھر تو آرام سے میں بیٹھا رہ جاؤں. تو لکیلی چونکہ اس نے سوال یورپ کے ماحول میں پوچھا تھا تو میرے لیے بڑا آسان ہو گیا اس کا جواب دینا. تو میں نے اس سے کہا کہ تگ و دو بڑی ضروری ہے. رازق یقیناً رب ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور چیز بھی فرمائی ہے قرآن میں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر میں رازق سے رزق کے آنے کو اس مفہوم میں لے لوں جس میں آپ ہیں تو پھر تو یہ آیت اس کا کیا کریں گے ہم کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. آپ
यहाँ रहते हैं, ये वेलफेयर स्टेट है, कुछ मत कीजिए आप। अगर आप बैचलर हैं तो आपको एक स्टूडियो फ्लैट मिल जाएगा रहने के लिए, बेरोजगारी अलाउंस आपको मिल जाएगा, उसमें सिसक सिसक के जिंदा रहिए। 24 घंटे में एक वक्त रूखी सूखी खा लीजिए, उस अलाउंस में गुजारा हो जाएगा आपका, मज़े करते रहिए, फिर ये फारिग। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि पूरा आसाइश ज़िंदगी गुजार लें आप, तो उसके लिए आपको जॉब करनी है। तो रब ने गारंटी की है कि उस कीड़े को भी वो रिस्क देगा जो पत्थर में बंद है। तो रिस्क उतना मिलता चला जाएगा हर शख्स को जिससे वो ज़िंदा रहे, उसकी बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएं, और अब देगा, ज़रूर देगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि एक बेहतर ज़िंदगी अपने लिए और अपने डिपेंडेंट्स के लिए ले लें, तो हमें मेहनत करनी है। तो हम मेहनत करते हैं, तो रिस्क यकीनन रब के पास है, देने वाला वो है। लेकिन जितनी हम मेहनत करते हैं वो चूँकि रहीम व करीम है, उससे कई गुना बढ़ाकर हमें अजर दे देता है। सर, मेरा यहाँ पर फिर एक सवाल ये है कि कहा जाता है कि अल्लाह की तकसीम और है और रसूल की तकसीम और। बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि वो कोशिश भी करते हैं, चूँकि कुछ लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से वो सता करदा रिस्क को उन इंसानों तक कोशिश के बावजूद भी नहीं पहुँचने देते। अजर नहीं मिलता उनको, सही मुआवजा नहीं मिलता जिससे वो अपनी सहूलतें ख़रीद सकें। ऐसी सूरत हाल में फिर वो अल्लाह से गिला करते हैं। इस सवाल का जवाब मैं अगली नशिस्त में आपसे लूँगा। आज के वक्त के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी।